آج شروع ہو رہا ہے۔ باقی خبروں سے پہلے ایک بریک۔ دوسری اہم خبر ناظرین وزیر اعظم شوکت عزیز کے حوالے سے ہانگ کانگ میں پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک کی سیاسی، اقتصادی اور موجودہ آئینی صورتحال پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدارتی ریفرنس ایک آئینی معاملہ ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل اس کا جو بھی فیصلہ کرے گی حکومت اس کا احترام کرے گی۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے جناب شوکت عزیز نے کہا کہ حکومت لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے پاکستانیوں سے کہا کہ وہ اپنے ملک کا حقیقی تشخص اجاگر کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم جناب شوکت عزیز ہانگ کانگ کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ امریکی سینٹ نے آئندہ سال مارچ تک عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن کے خلاف ترمیم کو مسترد کر دیا ہے۔ سینٹ کے 50 ارکان نے بل کی حمایت کی جبکہ 38 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ ترمیم میں 131 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے فوجی اخراجات بل کو عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے عرب منصوبہ ایک اچھا موقع ہے۔ عرب لیگ کے دو روزہ سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ریاض پہنچنے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عرب منصوبے پر عمل نہ کیا گیا تو ہم خطے میں قیام امن کا موقع کھو دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے پر عمل نہ کیا گیا تو مستقبل قریب میں مشرق وسطی میں امن کے قیام کا کوئی اور موقع نہیں ملے گا۔ امریکہ کی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس نے عرب ملکوں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کنڈولیزا رائس نے بتایا کہ ان کی اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ اور فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقاتوں میں دونوں لیڈر ہر 2 ہفتے بعد آپس میں ملاقات کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ ٹانک میں امن کے قیام کے لیے جنوبی وزیرستان کے سینیٹر صالح محمد قریشی کی قیادت میں تمام قوموں کا 75 رکنی جرگہ آج وانا میں بیت اللہ محسود سے ملاقات کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ سینیٹر صالح محمد قریشی نے امید ظاہر کی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور علاقے میں امن و امان کی صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ نامعلوم شرپسندوں نے 8 راکٹ فائر کیے تاہم کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ انتظامیہ نے تمام تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند کر دیے ہیں۔ گزشتہ روز شرپسندوں کی کارروائیوں میں ٹانک تھانے کے ایس ایچ او جاں بحق ہو گئے تھے۔ جوابی کارروائی میں 2 شرپسند بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ کارروائی میں ایف سی کے 3 اہلکاروں سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ سپورٹس کی نیوز سے پہلے ایک بریک۔ سپورٹس نیوز میں سب سے پہلے خبر ورلڈ کپ کے حوالے سے کہ جہاں سپر 8 راؤنڈ کے پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا نے میزبان ویسٹ انڈیز کو 323 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے۔ بارش کی وجہ سے ویسٹ انڈیز اپنی اننگز آج شروع کرے گا۔ 5ویں چیف آف آرمی سٹاف انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنلز کے میچز آج کھیلے جا رہے ہیں۔ باقی موسم موسمیات کے مطابق ملک کے اکثر علاقوں میں آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھی ناظرین خبریں، اور خبروں میں میرے ساتھ دے رہے تھے سماعت سے محروم افراد کے لیے سہیل فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین خبریں آپ نے سنی، اور خبروں کے بعد حسب معمول آپ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور
आगे बढ़ाने से पहले एक जो हमने आज कल सिलसिला शुरू किया हुआ है ईमेल्स का, वो भी मैं आपको बताता चलूं, और उसमें एक जो सूरत हाल है वो भी क्रिकेट के हवाले से खासी सीरियस है, वो मैं आपको सुनाता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या क्या सोच रहे हैं। मुख्तलिफ ईमेल्स हैं। ये हाजरा बाजवा साहिबा हैं, टोरंटो कनाडा से लिख रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वी ऑल पाकिस्तानीज आर सैड and shattered these days. But still I want to say that it's not nice to put blame on our Pakistani team. It would have been great if they had played good in earlier matches, but whatever has happened. Zimbabwe's match have proven that our cricket team is not bad at all, and neither their selection was wrong. In Ireland match, our pitch and luck both were bad. उन्होंने इसमें खासा कहा है कि इसमें हमें अब इसको ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। एक और ईमेल है, वो लिखते हैं, ये खासी लंबी ईमेल है, ये निसार साहब हैं कैलिफोर्निया, क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया से। वो लिख रहे हैं कि आई एम राइटिंग दिस ईमेल मोस्टली विद सैड इमोशंस आफ्टर वाचिंग वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस by our cricket team in World Cup. Yes, I was very angry after watching the sorry performance in Ireland-Pakistan match. I was thinking what these cricketers, so-called, have been taught all along. They lack complete understanding of the situation of the game, lack especially confidence. Shaky Yunus, he has always been a nervous player and starter. Complete lack of any class in their style of cricket. खासी लंबी ईमेल है, इसमें उन्होंने भी खासा क्रिकेट टीम के बारे में अपने जो जज्बात हैं उनका इजहार किया है। बहुत लंबी है, लिहाजा इसलिए मैं उसको थोड़ा सा उसका जिस्ट जो है वो पेश कर रहा हूँ। महनाज रेहान साहिबा ने लिखा है कि डियर इसरार साहब, आपका प्रोग्राम हम रोज़ देखते हैं। ये नहीं लिखा उन्होंने कि कहाँ से लिखा है, ये बहुत लेट आता है, मेरा ख्याल है कि कनाडा या अमेरिका से ही होगा। वहाँ पे रात के तकरीबन 11-12 बजे ये शो आता है। हाँ, ये लिखा हुआ है कि कनाडा में आपका कल का प्रोग्राम जिसमें मिस्टर गौहर अयूब साहब यहाँ थे, गौहर अयूब से नहीं थे, हुमायूं गौहर साहब थे, बहुत अच्छा लगा और गौहर साहब के पॉजिटिव व्यूज़ सुन के वाकई बहुत खुशी हुई। उन्होंने लिखा है कि गौहर साहब जैसे लोगों को अपने प्रोग्राम में ज़रूर, खासे आर उन्होंने लिखे हुए हैं, बुलाया करें और उससे प्रोग्राम अच्छा होगा। एक और ईमेल है रेहान रिजवी साहब, ये भी टोरंटो कनाडा से लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर इसरार साहब, मैं आपका प्रोग्राम रोज़ देखता हूँ एंड आई रियली लाइक द वे यू प्रेजेंट द प्रोग्राम। मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो टीवी चैनल देखो उसमें पाकिस्तान की लेटेस्ट परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब ये उर्दू, इंग्लिश में उर्दू लिखी हुई है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने इसमें जो जिस्ट है वो मैं पेश कर दूं कि उन्होंने लिखा है कि वक्त आ गया है कि ये सब फॉर्मर क्रिकेटर्स, जिनको क्रिटिसाइज करने के बाद वो लिख रहे हैं, जो स्टार्स हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स, कम से कम एक प्लेयर ही ग्रूम करके पाकिस्तान को दे दें, तो इस तरह उनका जो कर्ज है वो पूरा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। ये एक अच्छा आइडिया मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बात लिखी है वो ठीक लिखी है। एक और बिलाल साहब हैं, इन्होंने ये नहीं लिखा कहाँ से हैं, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है किसान साहब, यू आर ग्रेट बट लिटिल बिट पोलिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ पीटीवी। अब पोलिटिसाइज, मेरा ख्याल है वन शुड बी पोलिटिसाइज्ड, इसमें कोई मसला नहीं है, और पाकिस्तान में तो खासतौर पे हर आदमी पोलिटिसाइज्ड, तो मैं भी अगर हो गया हूँ तो कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। यासिन खालिद साहब लिख रहे हैं, ये भी उर्दू में इंग्लिश है और इंग्लिश में उर्दू है। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम हम बहुत शौक से देखते हैं और आप रोज़मर्रा मसाइल को बहुत अच्छे अंदाज में आने वाले मेहमान के सामने रखते हैं। आगे जाके ये लिख रहे हैं कि तमाम तर पॉलिसियों और शिकस्त की जिम्मेदारी जो है वो नसीम अशरफ साहब की गलत पॉलिसियाँ हैं। जो पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने वैसे इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है। जहाँ तक यूनुस भाई का ताल्लुक है, उन्होंने कहीं कमेंट्री में ये सुन लिया था कि वो एक बड़े बैट्समैन है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी ही भूल जाएं। ये बात सही है कि बड़ा प्लेयर तो परफॉर्मेंस से होता है, तो वो परफॉर्म करता रहे तो अच्छा लगता है। नादिया साहिबा हैं हडाली खुशाब से, वो लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बिल्कुल क्रिकेट की तरह एक्साइटिंग है। ये तो आप कुछ और कह रही हैं, क्रिकेट की तरह अगर एक्साइटिंग है तो फिर नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तान तो अब हार ही चुका है, तो जाहिर है कि प्लेयर्स पे तनकीद भी होगी। वो भी ये कह रही हैं कि पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और थर्ड बेस्ट टीम जो थी वो इन्हीं सीनियर प्लेयर्स की वजह से थी, लिहाजा सीनियर प्लेयर्स को ना निकाला जाए। और उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ इंक्लूड माई ईमेल इन योर प्रोग्राम, और हमने इंक्लूड कर लिया जनाब। बाकी ईमेल्स भी हैं लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हम उनको शामिल नहीं कर सकते। बहुत सी ईमेल्स जो हैं वो अमेरिका और कनाडा से जो आई हैं, वो उन्होंने लिखा है कि आपका प्रोग्राम लेट आता है। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अमेरिका कनाडा में अमेरिकन खास तौर पे अपनी घड़ियां हर 4-5 महीने के बाद चेंज कर, इस दफ़ा 6 महीने के बजाय 5 महीने के बाद उन्होंने चेंज कर ली हैं। हमारी ज़रा मुस्तकिल मिजाजी जो है वो आड़े आ रही है,
تو اپنی آپ مستقل مزاجی ٹھیک رکھیں, اپنے ٹائم ٹھیک رکھیں, تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. 11 بجے آتا تھا پہلے, اب 12 بجے آ رہا ہے وہاں پہ. اینی وے, جو خاص طور پہ ایسٹ کوسٹ کے لوگ ہیں, نیو یارک سائڈ کے, ان کو زیادہ تکلیف ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن اب کیا کیا جائے کہ ہم ہر روز اپنے پروگرام کے ٹائمنگز جو ہیں وہ چینج نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب ہم آپ کو ایک سپیچ دکھائیں گے جو پرائم منسٹر شوکت عزیز نے وہاں پہ ہانگ کانگ میں انویسٹرز کانفرنس میں کی ہے, اور اس سپیچ کے بعد ہم واپس آئیں گے, اور سپیچ میں ہم جو بھی مندرجات ہوں گے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اس تمام سپیچ کے جو مندرجات ہوں گے ان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں جناب ماروی میمن صاحبہ. ماروی صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, اور ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب, ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی, ہم آپ سے انشاءاللہ انٹریکٹ کریں گے اسپیچ کے بعد. ہم سنتے ہیں اسپیچ, اور اسپیچ سننے کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, آپ بھی اسپیچ سنیے, اور پھر اس کے بعد ڈسکشن ہوگی, اور اس ڈسکشن میں آپ کی جو کالز ہیں وہ بھی ہم نے لینی ہے. تو پلیز اس کے بعد آپ جائیے گا نہیں, اسپیچ کے بعد ہم آپ سے ملاقات جاری رکھیں گے. Ladies and gentlemen, Pakistan for most of you is a known commodity, but may I take the liberty of saying that it's a country of 160 million people. Its biggest strength is its people, the human capital of Pakistan. It is a country which has an advantage of a unique location at the crossroads of South Asia, Central Asia and the Middle East. And it is a country which is on the move, a country which has gone through many challenges and today is moving by the day towards a more prosperous future. 160 million people, we figured, was an asset, and we had to leverage this asset for growth and development. Now you'd be very interested to know the demographics of Pakistan. About 100 million people today in Pakistan are below the age of 25. Now this demographic fact is very exciting because this young generation is going to enter the workforce. And compared to many other countries which have aging populations, we for the next several decades are positioned to get the demographic dividend. Now, to achieve this dividend, we have to invest in education, in development of our human capital. Clearly this shows there will be a huge market available domestic, a huge workforce which can work in Pakistan and overseas, and really try to build the country forward. The Pakistan story in the last 7 years is one where we have transformed the economy. Today we are very well positioned versus where we were 7 years ago, but we realize we have much more to do. We are not a large country, but we believe we won't be bigger, but we definitely will be better than many others. And for that, we started the economic reform with one basic principle in mind, which is that our entire agenda on the economic side will be driven by deregulation, privatization, and liberalization. That accompanied by transparency and good governance and a quality of management which is world class, no nonsense, that would drive the country to its true potential. And this we decided 7 years ago. We started on this journey and we went through many situations, ups and downs, and today I am pleased to share with you that we are breathing better, we are healthier, and we think that the future looks very, very exciting. Ladies and gentlemen, the situation today in Pakistan is that in the last 5 years, we have become one of the faster growing economies in Asia. 6 to 8% is the growth target we set for ourselves. This year again looks like we will be 7% or higher. And we have continued this over a period of time. In the last 5 years, the size of the Pakistani economy has doubled. The per capita has doubled. We have one of the higher per capita incomes in South Asia, $846, and on a purchasing power parity basis, about $2,500. And this is growing every year. So what this has resulted in is the creation of a middle class
a middle class which is driving demand, which is driving activity, and which puts a lot of pressure on the infrastructure and creates opportunities. The middle class is our big strength, and what we have seen in Pakistan is reduction in poverty, in developing the middle class, and they are spending. So today, in many areas, you see growth which you never saw before. And I call this the dividend from hard work, the demographic dividend, and the dividend which we are receiving now for reforms, tough reforms, which I will share very briefly with you. Now, this is not the right occasion to mention other institutions, but allow me, Mr. CEO, to mention Goldman Sachs, because they've come up with this N11, and now that I have your permission, Pakistan is included in the next 11 by them after their BRICS expose, and they have identified Pakistan as the country which will drive the future, the next 11 countries which will make a difference to the future. And as I said, we are not going for size, but we are going for doing things better. Pakistan's strength today, ladies and gentlemen, is being nimble, very professional and business-like. We are accessible as a government, and all we are doing is trying to make your life easier. The approach we took in Pakistan, ladies and gentlemen, is to reform. And I would like to share with you one lesson we have learned which may be relevant to other countries. If you have a well-choreographed, well-crafted reform agenda, investment will come in. But you need the overall ambiance to make people comfortable. What did we do in Pakistan? We approached the economic situation, the challenges, on two fronts. The macroeconomic situation, stability, strength, and then reforms to make a difference and leverage our true potential. I won't go through statistics, except that I would say that on the macroeconomic side, from negative reserves and the situation which we had before, we are today strong as ever. We have absorbed many shocks, and we are positioned to grow based on our macroeconomic situation. The reserve situation, the exchange rate, the overall balance of payments, all areas, and there are some hard copies which are available outside on details of the economy, but on every front we have done well. How did we achieve this? Strict discipline, tough trade-offs, and desire not to compromise at all. And that has led us to reducing deficits. Our debt situation, for example, we have reduced from over 100% of GDP to almost 50%. And this is very, very encouraging for any developing country. Otherwise, you can keep adding debt and mortgage your next generation to survive for today. We said this is not on. The other thing we have done, and we are very proud of this, you see, the success of any reform is institutionalizing the reform, not personalizing it. What we have done on the debt side, as an example, we have passed the fiscal responsibility law in Parliament. It's part of our statutes. Now, there are targets in the law which cannot be violated by any government unless Parliament allows them to violate it. So the debt has to follow a certain path. You cannot borrow at will unless Parliament gives you permission, but if you stay within the targets, of course, and all targets are linked to GDP, so if you have growth, you have room to grow in all areas. And this is very important because institutionalizing reforms, when you take a position on a country, 10 years, 30 years, you must have some comfort that things will not derail to the extent you can avoid it. So this has been done by us. The manufacturing sector is going double digit. The service sector is going the strongest, and we are now moving to higher and higher growth rates and higher income generation for our people. At the same time, we are investing in education, we are investing in healthcare, we are investing in skills, because that 160 million people is an asset, but it can be a liability if you don't train them. So we are now engaged in a heavy program of training our people so that they become productive and they have a better future. And remember, the younger people exceed the older people substantially in Pakistan. So if we have to now manage this demographic reality so that it becomes a true
driver for growth. And that's what we are trying to do. Easier said than done. Now the question you might ask, why Pakistan? You know, there are so many countries in the world. What are you trying to tell us about your strengths? 3 quick points. The location, unique. At the crossroads, our borders are with India, China, Afghanistan and Iran. 2 BRICS countries, 2 countries in the news for other reasons. Our skills in terms of diplomacy, management of the environment are very important to leverage ourselves so that we keep going and not be bogged down by some of the countries in our neighborhood. So far so good, we've succeeded in that. And the location can make Pakistan the hub for economic activity and for the whole region. Secondly, the people. I talked about our human capital. So we have 7 million people overseas in every facet of activity, competing with the best in the world and doing well. And third is the quality of reforms. Please bear with me for a minute or two. One thing we are most proud of in Pakistan is the reform agenda. So we've leveled the field totally. And there is no distinction in Pakistan whatsoever between local and foreign investment. Now that may sound simple to many of you coming from countries where this is not an issue, but as you know, changing the mindset is not easy. And we have succeeded in doing that, and that is paying us good dividends. Let me also say that where we've had successful reforms, investment has come in rapidly. Today, for example, Pakistan is one of the faster growing countries in terms of telecommunications. We are adding about 1.5 million new consumers, new connections a month. And we thought we should increase the number of cellular phone providers. We had 4, we've gone to 6. The teledensity, which before the reforms was 3%, is today over 30%. And let me tell you, ladies and gentlemen, we went to the best brains in the world to put up our reform agenda for the telecom sector. We got all the best consultants in the world. They helped us. We choreographed the strategy, policy, went public, had a debate, agreed, and now that sector is growing like about $7 billion have come in, directly or indirectly, just from telecoms. So what we are trying to do is there are 3 corridors we are working on. Energy corridor, transportation corridor, and a trade corridor. Let me just briefly explain. Energy security, food security, and water security will be the 3 main drivers for the future, for any country. If you have energy, you have water, you have food, you will have a high probability of success. If any of these 3 make you vulnerable, then you are in serious trouble. So the energy corridor is for Pakistan to offer 2 neighboring countries an access to the warm waters of the Arabian Sea. We are talking to Central Asian countries. We are talking to Iran to build a pipeline to Pakistan and on to India. And there's a host of, I won't go into individual details, but just to say that this is receiving high level of attention from us. We are also working, ladies and gentlemen, on 2nd generation reforms. Reforms is a continuous process. The only constant in life today is change. It's like a treadmill. If you don't keep changing and improving, somebody will do it better than you. And if you stop, you'll fall because the treadmill keeps moving. That applies to all of us as individuals, as companies, and as countries. And the same paradigm is affecting everybody. So what we are trying to do is, once we finished our first basic reform, we started 2nd generation. People said, here they go again. But really, we have to keep improving. There are many areas where Pakistan needs to improve. And one example is, say, pension reform. We are really not, we are not world class, or we haven't even come near world class. Chile was you remember the Chilean reform in pensions? The world has moved on. We have to do something similar. Insurance is another sector, and I can go on and on. So reforms will keep going, and we are clearly trying to introduce new and new reforms. One example I'll give is tax reform, where Pakistan has done a lot and much more has to be done. We've reduced all the rates, duties, tariffs, tax rates, and they're coming down gradually. People say more room for improvement, I would agree, but it has to come slowly down, the tax rates.
What we have done though is change in the income tax, for example, we had a strange system. Each area had a tax czar. You went to him or her, gave your tax return, he would raise the income to any level he or she wanted, and you negotiate then and the tax gets paid. Negotiation is dangerous in the tax department or in any department. What we did is something very simple, not rocket science. We said everybody will go on self-assessment. Nobody will know who their tax assessor is. Like any other country, I'm sure here too. You mail your return and then you get a notice if there's an audit. Otherwise it's all over. That's what we followed. Now, since many of you are in the investment business, in debt and equity markets, let me just say that in terms of Pakistan's foreign debt profile, it's a very, from any investor standpoint, it's a very easy profile. There are no bulges, bullets or balloons in Pakistan's debt profile. It's been nicely spread out over the years. When we go to markets, a couple of years ago we decided that it's time we issue our paper in the market. Not to pay existing debt or maturing debt, because we don't have any bulges, but the whole purpose was to build our brand with the investment community. Why am I here today with you? It is to build our brand with investors from all over the world, and this is a good forum. Now, in the overall debt context, we do probably one issue a year of bonds, but we are now going into equity markets too, through GDRs. We've had a couple of very successful issues, and many more are in the pipeline. And as I started off by saying that our economic philosophy is deregulation, privatization, liberalization, the privatization agenda looks very exciting. And we have attracted a lot of investors and companies from all over the world. And now in the next month or two, we will have the Pakistan State Oil, which is a huge company listed on the stock exchange. And this is a downstream company. They have gas stations all over the country. This will be sold. We have a very impressive list of potential bidders, and we hope, all I can say, if there are any bidders in the room, you must bid to win. So on the debt markets, our ratings are looking fine. The macroeconomic situation is there. Of course, Pakistan's location and the region it lives in gives it some disadvantages also, which affect our ratings. And we are conscious of that, and we keep working on them. In the future, the opportunities we see is in the energy area. Energy is also our biggest challenge, ladies and gentlemen. Demand is growing 10 to 12% a year, and we are just keeping up, trying to keep up with it. And here too, private sector is totally welcome. Many major investors from all over the world have put and will put power stations in Pakistan based on private sector. The other area is upstream energy investment. Upstream, for many of, obviously many of you know, is exploration. And there we are totally open. Anybody can come in, 100%, 50%. You decide whether you want to, what percentage you want to go in. Many majors in the world who are in energy exploration are in Pakistan. Many more blocks are being negotiated, both onshore and offshore. We think the hydrocarbon potential is reasonable. And our hit rate is pretty good. 1 out of 4 is successful. The size may vary, but it does come out with gas or oil, mostly gas. And we've done well on gas. Then because of energy needs, we need LNG terminals. We need to import gas. We need pipelines. We need power generation. And the whole menu which comes with energy will be an investment opportunity for the people. And that creates a lot of excitement, and everybody's now looking at where they can come in. We also clearly need investment in real estate and construction, because housing is growing, the needs are growing, the population, this 100 million is going to come in the market. Where do they live? We have to go up because land is expensive, and we have to provide for all income levels, low, middle and high generation of housing. Hotels is a big area. Today, one of our biggest problems is finding hotel rooms in Pakistan, those of you who've been there. And there are several new ones coming up, but we'll need many more, because as travel increases, we will need to have many more hotels. And manufacturing, of course, especially on the value-added side, great investment opportunity to leverage the human capital we have, and so on and so forth. The future, in conclusion, let me say that
we invite all of you, directly, indirectly, to share the journey with us to create what is and will be a progressive, growing, vibrant Pakistan, a Pakistan which will have challenges, a Pakistan which will have many more opportunities for all of you to share on. Join us on this journey going forward, a journey towards peace, progress and prosperity. The new Pakistan is open for business. The Pakistan of today and tomorrow is not the Pakistan of yesterday. Come and do business with us, and you will find the government open, transparent and nimble, professional, and these opportunities must be leveraged, must be tapped, so that everybody can collectively benefit from it. Thank you very much, ladies and gentlemen. जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ साहब की वो स्पीच जो उन्होंने हांगकांग में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के सामने की है, और उन्होंने इकोनॉमी का, जो पाकिस्तान इकोनॉमी है उसका एक ओवरव्यू देते हुए उन्हें इनवाइट किया है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, इस हवाले से आज इसी स्पीच के बैकग्राउंड में हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे मैंने पहले इंट्रोड्यूस आपको करवाया, हमारे साथ मौजूद हैं मारवी मेमन साहब, एडवाइज़र हैं सरमायाकारी बोर्ड की, और डॉक्टर ज़फ़र मोइन नासिर साहब। मारवी, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताएं कि ये जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें प्राइवेट पब्लिक पोर्टफोलियो दोनों आ जाते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा इट इज़ अप बाय $100 million इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू दीजिएगा कि क्या सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर जो एफर्ट्स कर रहे हैं बाहर, और बाकी लोग, आप लोग भी जाके जो लोगों को इनवाइट करते हैं, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है FDI की? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आई थिंक द बज़वर्ड हियर इज द पाकिस्तान स्टोरी। अगर आप उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करें, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी एलिक्वेंटली अपनी स्पीच में पूरी पाकिस्तान की स्टोरी बताई है, एंड इट्स अ स्टोरी जो वी आर वेरी प्राउड टू टेल, वी आर वेरी लकी टू टेल। बड़ी हम फॉर्चुनेट पोजीशन में हैं कि हम ये स्टोरी बता सकते हैं आज इन 2007। 1999 से पहले प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के आने से पहले ये स्टोरी नहीं थी, और ये हमारी वेरी लकी दैट वी कैन टॉक अबाउट इट। व्हाट इज द पाकिस्तान स्टोरी, एंड द प्राइम मिनिस्टर वेंट थ्रू इट इन ग्रेट डिटेल, एंड इट्स द ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। ये जो इन्वेस्टमेंट ब्रांड जो बिल्ड कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली जब लीडर्स हमारे जब जाते हैं बाहर मुल्कों में, डेलीगेशंस जो लेके जाते हैं अपने साथ, तो ये कॉन्स्टेंटली यही रीइंफोर्स कर रहे हैं अपनी आउटसाइड जो बैरून मुल्क जो विजिट्स में जाते हैं, पाकिस्तान की स्टोरी। और पाकिस्तान की स्टोरी अगर देखा जाए तो वाई पाकिस्तान में क्यों आके लोग इन्वेस्ट करें, क्या वो रीजंस हैं वाई पाकिस्तान, क्योंकि काफ़ी मुल्क हैं इस रीजन में जो फाइट कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। या वाई पाकिस्तान मतलब दूसरे भी तो मुल्क हैं जो काफ़ी और उनका हक है, सब कम्पीट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए कि वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए और किसी और के पास नहीं जाए। तो पाकिस्तान के पास क्यों आई है, आ चुकी है, और ये एक सक्सेस स्टोरी है जिसके बारे में आज हम बात कर सकते हैं। तो उसके रीजंस आई वुड लाइक टू गो थ्रू। श्योर, मुझे एक तो ये मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि FDI की इस वक्त क्या सूरत हाल है। या आई जस्ट गो थ्रू द नंबर्स। जैसे कि आपको पता था जब 1999 में जो सूरत हाल थी, और अब उसमें फर्क ये है कि वी आर स्टैंडिंग एट $4.6 billion ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब उसमें दो पोर्शंस हैं, उसमें एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और इसमें एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो जो डायरेक्ट पोर्शन है उसका वो 2.9 बिलियन है, और जो पोर्टफोलियो है वो 1.6 बिलियन बनता है। और ये जो है ये जुलाई टू फरवरी के नंबर्स हैं, तो मतलब ये कि अभी साल खत्म नहीं हुआ है। अब ये आप सोचें कि अभी ऑब्वियसली 8 महीने हुए हैं, अभी 4 महीने और रहते हैं, और $100 million ऑलरेडी एड अप हो चुका है। मतलब वो हो चुके हैं, और वो अभी अगर 4.6 पे है, लास्ट ईयर तो वी ओनली रीच अबाउट 3.5, और वो भी बहुत ज्यादा था स्टार्टिंग फ्रॉम 300 और 400 मिलियन जो हमने इनहेरिट किया था। तो इट्स गोइंग अपवर्ड्स, मतलब इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल आपने देखी, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच आपने सुनी, और नाजरीन को भी हमने इसीलिए सुनाई कि ताकि उनको पता चल जाए कि जिस्ट उसमें क्या थी। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? आप एक इन्वेस्टर जो है, एक फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो इस स्पीच को सुनने के बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? कसना साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान का केस बयान किया है, मैं समझता हूँ कि एक्सलेंट,
اس لیے کہ دیکھیں اس وقت آپ کے جو ٹاپ لوگ ہیں, آپ کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ کا پرائم منسٹر ہے, جس وقت وہ جاتے ہیں باہر اور اس طرح کی انویسٹمنٹ کانفرنس جس میں بڑے بڑے آپ کے بزنس ٹائکونز آئے ہوئے ہیں, جس میں آپ کے سی ایوز بیٹھے ہوئے ہیں اور انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جس وقت جا کے آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیا ہے, دیز آر دا ریفارمز وچ وی کیریڈ آؤٹ ان پاکستان, اور پھر جس وقت وہ بتاتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے, اور پھر اپنی کمزوریاں اپنی خوبیاں جو بتائی ہیں انہوں نے, اس کے حساب سے پھر پاکستان کی اکانومی کی جو پروگرس ہے. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا, ماروی نے بھی کہا کہ 1999 اور ابھی میں کیا ڈیفرنس ہے. 1999 میں سری لنکا میں ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی, اور اس کے اندر یہی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں, اسٹینڈرڈ اینڈ پور اور موڈیز وغیرہ, ان لوگوں کے بڑے بڑے ریپرزنٹیٹیوز آئے ہوئے تھے, اور وہاں پاکستان اور دنیا کے باقی ممالک کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ جی اس وقت ان کی ریٹنگز کیا ہے اور ان کے فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں. 99 میں اس وقت حالت یہ تھی کہ پاکستان کو کہا جا رہا تھا اٹس اے فیل اسٹیٹ, اور اس وقت کہہ رہا تھا کہ جی پاکستان کے سامنے کوئی چانس نہیں ہے, اینڈ وی بلیک قسم کا فیوچر جو ہے پاکستان کا اس وقت پورٹری کیا جا رہا تھا, اور ہم واقعی اس وقت بڑے مایوسی کے عالم میں تھے. لیکن جس وقت اب یہ ریفارم کا پروسیس شروع ہوا, آج میں 1999 کے ان لوگوں کی بات کو جب کمپیئر کرتا ہوں آج کی سچویشن میں, تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہے یہ پاکستان میں, دیٹ واز امپاسبل ایٹ دیٹ ٹائم, جس طریقے سے وہ بتایا جا رہا تھا. اور آج وہی ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں پاکستان کو بی پلس اور بی اتنے بڑے لیول پر لے آئی ہیں, اور اس وقت انویسٹمنٹ کی یہ حالت تھی کہ 100 ملین انویسٹمنٹ بھی آپ کے لیے مشکل ہو رہی تھی. آج پچھلے سال آپ جیسے کہ ماروی نے ابھی بتایا 3.5 بلین تک, اور وہ بھی پاکستان کے حساب سے اگر دیکھیں تو دیٹ واز ایکسلنٹ, کہ اس سے پہلے پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں آئی, اور آج 4.6 بلین تک ہم پہنچ چکے ہیں, اور چانسز یہ ہیں کہ ہم 5 بلین کو کراس کر لیں انشاءاللہ. تو 1999 اور 2007 کو اگر کمپیئر کیا جائے, اور جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے بتایا, اور پھر جو ذکر کیا, اسپیشلی میں جو بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے اس کے لوگ ہیں, 160 ملین کی, جس کا وہ ذکر بھی کر رہے تھے کہ پاکستان کے ینگ پاپولیشن ہے, ایگزیکٹلی 100 ملین آپ کے جو ہیں ینگ لوگ ہیں, لیس دین 25, اور دنیا میں اس وقت پرابلم ہی سارا یہ ہے کہ ینگ لوگوں کا جو پروپورشن ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ڈیولپ ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے. اس ایسٹ کو اگر ہم صحیح طریقے سے ٹرین کر لیں, اس کو ہم وہ سکلز دے دیں, تو پاکستان نیکسٹ 11 کنٹریز میں شامل آلریڈی انہوں نے کر دیا. ہیومن ریسورس کی آپ نے بات کی ہے, ہماری بھی آپ اپنے بات شروع کی تھی کہ وائی پاکستان, کیوں پاکستان میں کوئی انویسٹ کرے گا؟ if I am an international investor, why should I go for Pakistan? Before I get into that, I just want to add to something. ابھی آپ نے جو ہے باقی ساری ایجنسیز کی بات کی, اور یہ سب سے زیادہ پرٹننٹ ہے. ہم تو جو بھی کہیں ٹھیک ہے, ہماری ہم تو obviously یہ اپنی سٹوری بتائیں گے, بٹ جب باہر کے لوگ آ کے پاکستان کی سٹوری بتاتے ہیں اور وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, اور ریڈار اسکرین ساری جو ہے پاکستان پہ فوکس کر رہی ہیں, وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. 1999 اور اب کا جو فرق ہے, میرے پاس کچھ نمبرز ہیں, لائک ٹو شیئر وتھ یو. کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, انویسٹرز جب دیکھتے ہیں دوسرے ملک کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم یہاں انویسٹ کریں یا کہیں اور انویسٹ کریں, تو کچھ انڈیکیٹرز کے تحت کرتے ہیں. آخر انہوں نے پروفٹس کمانے ہیں, مطلب کوئی ایسے تو نہیں آتا کسی ملک میں. تو وہ انڈیکیٹر اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی جیسے آپ نے بات کی, تو in 1999 it was B negative was the long term rating, and the short term was B, and the outlook was stable. And today it's B plus, which is the long term, and B and positive. And Moody's for example, اس کی تو ریٹنگ ہی نہیں ہے ہمارے پاس in 1999, but اب جو لیٹسٹ جو ہے B1 and B1 and stable, یہ ایک ہے S&P and Moody's, and OECD چلیں 6 ہے, لیکن I think we deserve to be at a better rate. Hopefully they'll reconsider. And کافی انسٹیٹیوشن جیسے بیسٹ ارنز کی ابھی رپورٹ آئی ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ دی آؤٹ لک از ویری پازیٹیو. بیسٹ ارنز, جے پی مارگن, گولڈمن سیکس, میریل لینڈ, مطلب یہ بڑے بڑے نام ہیں. یہ پاکستان میں نہیں ہم بات کر رہے, یہ باہر کے لوگ فوکس کر رہے ہیں. اچھا اب کیوں کر رہے ہیں وائی پاکستان؟ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بڑے اچھی طرح سے اس کو انڈر لائن کیا, وی کین اونلی ایمفسائز واٹ ہی ہیز سیڈ, وچ از دیٹ اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. اور وہ سرویز جو ہیں انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسیز جو باہر کی ہوتی ہیں, انہوں نے کچھ سرویز کیے ہیں کہ کیا وہ ریزنز ہیں جو آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی کسی اور کے پاس نہیں جائے گی. پہلا اور سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کی لوکیشن کیسی ہے نا. یہ جو ہماری لوکیشن ہے یہ ہم نے انہیرٹ کی ہے, مطلب یہ کوئی نئی چیز 6 سالوں میں نہیں ہے. تو 6 7 8 سالوں میں واٹ از دا نیو فیکٹر
کہ فوکس ہم نے دیا ہے اس لوکیشن کو. لوکیشن تو ہماری پہلے سے اچھی تھی, وی ور جیو اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ فار سنس 1947, بٹ ابھی کیوں فوکس اس کو چینلائز کیا گیا, اس کو ہمارا برانڈ جو ہے ہم اسی کی بات کرتے ہیں. ایک سائڈ پہ چائنا ہے, دوسری سائڈ پہ سینٹرل ایشین ریپبلکس, ایک سائڈ پہ مڈل ایسٹ کی مارکیٹس ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, سو وی ویری فارچونیٹ کہ ہم نے یہ انہیریٹ کیا, لیکن ہم نے اس کو لیوریج کیا ہے. دوسرا جو اسپیچ پہ بھی آپ نے سنا ہوگا, یہ بہت زیادہ اہم ہے, وہ جو ہیومن ایلیمنٹ جو ہے, ورک فورس. ایک تو آپ کی 160 ملین کی کنزیومر مارکیٹ ہے نا, کوئی بھی ملٹی نیشنل اس کو دیکھ کے obviously ان کی ہوپفلی آنکھوں میں تھوڑی چمک تو آئی جائے گی کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ کنزیومر مارکیٹ ہے جس میں آ کے آپ اپنے پروڈکٹس کو اچھی طرح سے بیچ سکتے ہیں. اسکل لیبر, اچھا اب آپ کے پاس انگلش اسپیکنگ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, دوسرے ملکوں میں شاید کم ہوتا ہو, ہمارے پاس انگلش اسپیکنگ اسکل لیبر ہے, ایسٹ ہے ہمارا, جیسے پرائم منسٹر نے کہا اٹس این ایسٹ 160 ملین کی. دوسرا اکنامک آؤٹ لک, کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو I would just like to concentrate on just 3 or 4 if you allow me. اب جیسے فوریکس ریزروز ہیں, وہ پہلے 3.22, اس وقت جو ہے 2005-6 کے جو نمبرز ہیں وہ 13.14, and ابھی جو ہے in the last 8 months it is 13.38. Now foreign exchange reserves is a major indicator for any investor. یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا سچویشن ہے ملک کی. اس کے بعد ایکسچینج ریٹ اسٹیبل, 58, اب جو ہے 60.16 تھی لاسٹ, اب اس وقت کرنٹلی 60.6 چل رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. اسٹاک ایکسچینج انڈیکس, آپ اسٹاک ایکسچینج کا اگر دیکھ لیں, آپ کا اسٹاک ایکسچینج انڈیکس کہاں تھا 2000-2001, it was around 1300 points. It's a very So positive it's like right now it's 11,179. GDP growth, I want to just end at that because یہ تو ہر ایک بات کرتا ہے. جب آپ نے ہٹ کیا تھا 8.4 2004-5 میں, تو that was something to be بہت, مطلب انسان کو فخر ہوتا تھا کہ yes پاکستان has managed that. ٹھیک, یہاں پہ میں ذرا تھوڑا سا ناظرین سے بھی گزارش کروں گا. ناظرین, آپ اس انتہائی اہم ڈسکشن میں جو کہ ہماری اکانومی کے حوالے سے, ہمارے مستقبل کے حوالے سے آپ شریک ہو سکتے ہیں. ہمیں کالز کیجیے گا اور آپ بتائیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا کنسرنز ہیں. اگر آپ کے کنسرنز بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے نمبرز ہوں گے 9222-925 اور دوسرا نمبر ہے 9220-458. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے ٹیلی کمیونیکیشن کی, لیکن ٹیلی کمیونیکیشن پہ جانے سے پہلے میں ایک ذرا کالر کو انٹرٹین کروں, کیونکہ یہ کالرز کا آپ کو پتا ہے کہ سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ محمد اشرف بات کر رہا ہوں جی, رینالہ خور سے. جی اشرف صاحب, رینالہ خور سے فرمائش. جی, موجودہ گورنمنٹ نے جتنی سب سے زیادہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں کی ہے, کروائی ہے, اتنی شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی. تو اس کا جتنا بھی کریڈٹ ہے یہ موجودہ گورنمنٹ کو جاتا ہے, جس نے انویسٹر کو ایک اچھا اور سازگار ماحول مہیا کیا ہے. ٹھیک, تھینک یو. میرا ہماری طرف سے یہ سوال ہے کہ کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ سب سے زیادہ کس ملک نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے؟ بالکل پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اشرف صاحب, آپ نے رینالہ خورد سے کال کی ہے اور آپ نے سوال کیا ہے. ایک اور کالر کو ساتھ بلینڈ کرتے ہیں, دونوں کا جواب اکٹھا لیں گے, اور ماروی سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف ایڈریس کر رہا ہو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی کون صاحبہ اور کہاں سے جی؟ السلام علیکم بھائی, میں نجیبہ بول رہی ہوں لاہور سے. جی نجیبہ صاحبہ فرمائیے گا لاہور سے. جی میں یہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, کیا ہماری گورنمنٹ نے کوئی ایسا سوشل اکنامک سروے کیا ہے جس میں پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ایوریج فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, کتنے لوئر پور, اور کتنی کیٹاگریز ہیں ہماری فیملی میں, تاکہ یہ اندازہ ہو سکے اور اس کے مطابق ہی ہماری جو تجارت ہے وہ ترقی کر سکتی ہے. کیا ایسا کوئی سروے اس وقت آپ کے ہے پاس؟ پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے کہ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب دیں گے. پہلے کا سوال جو ہے مروی آپ دیں کہ کیا صورتحال ہے. ایک تو انہوں نے تعریف کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کی, اور ساتھ ساتھ انہوں نے پوچھا کہ بگیسٹ انویسٹر کون ہے ہمارے. جی میں I'll give you 2005 اور 6 کے پہلے میں آپ کو نمبرز بتا دیتی ہوں. اس وقت جو ہے یو اے ای ٹاپ پہ تھا, جو لاسٹ ایئر کے جو نمبرز with 1.4, اور پھر اس کے بعد obviously you know ٹیلی کمیونیکیشن میں وہ بہت ہیویلی آئے تھے, تو obviously that was one thing. یو ایس اے, سعودی عربیہ, ناروے, یو کے, سوئٹزرلینڈ, یہ پرائیورٹی لسٹ تھی ان ٹرمز آف کنٹریز. اب جو اس وقت جو جولائی ٹو فیبری 2007 ابھی ایگزسٹنگ جو چل رہا ہے, وہ ٹرینڈ کچھ تھوڑا سا مختلف ہے, زیادہ نہیں, بٹ وہ اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں. چائنا ٹاپ پہ جا رہا ہے, obviously انہوں نے ابھی انویسٹمنٹ کی ہے ٹیلی کمیونیکیشن, چائنا موبائل, یا سو وہ ایک, اور آپ کو تو پتہ ہی ہمارے ریلیشنز ود چائنا
اگر آپ کہتی نا کہ یو ایس اے ٹاپ ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا فکر لاحق ہوتی. نہیں چائنا اور پھر اس کے بعد یو ایس اے ہے اور پھر اس کے بعد یو کے ہے اور پھر یو اے ای سوئٹزرلینڈ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چائنا از مور ڈیپینڈیبل ہے. مطلب ان دا سینس ہماری اتنی لانگ اسٹینڈنگ پولیٹیکل اکنامک سوشل ان کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں ابھی فوراً 2 سال کے اندر اندر اس کے ریزلٹس چاہیے, پولیٹیکل ریزلٹس. بالکل ان کے ساتھ تو اکنامک زونز پہ بھی بات ہو رہی ہے اور پھر کوئی 40 پروجیکٹس ہیں جو ان کے ساتھ ان پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ تو کچھ صورت حال ہے کنٹریز کی. بٹ آپ یہ جو دوسرا جو کویشچن تھا اس پہ میرے پاس کچھ نمبرز ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی آئی تھنک وڈ لائک ٹو کامنٹ. میں آپ کو میرے پاس جو ہیں کچھ نمبرز ہیں which show کہ مڈل کلاس از ڈیفینیٹلی گروئنگ. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ مڈل کلاس از گروئنگ اینڈ دیٹ پہلے 1990 میں وہ جو اس کو ڈیوائڈ یوں کیا گیا ہے کہ جو اس کا ہائیسٹ ہے وہ 20% آف دا سوسائٹی ہے, تو اس کا لوئسٹ مڈل جو ہے وہ 60% آف سوسائٹی اور تھرڈ جو کیٹیگری وہ 20% ہے. یہ سروے آپ نے کیا ہے دس از اے سروے, دس از یہ لیونگ سٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے ہے جو ورلڈ بینک اور پاکستان کا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس مل کے ٹیبل سروے تو نہیں ہے نا, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ باقاعدہ 60,000 سے زیادہ اس میں ہاؤس ہولڈ شامل ہیں اور باقاعدہ پورے پاکستان میں ہے. ایک ویل ریپرزنٹیٹیو سیمپل لیا گیا اور پہلی بار اتنا بڑا سیمپل لے کے تو اس کو میئر کیا گیا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ مڈل کلاس از گروئنگ. جی, اور دیٹ از آور اسٹرینتھ. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی آبادی تو 160 ملین ہے. اب 160 ملین اگر پور ہے تو وہاں پھر کون آئے گا؟ اگر لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے 160 ملین مینس نتھنگ. لیکن اگر آپ کے پاس جیسے ابھی ماروی نمبر دے رہی ہیں کہ 60% ہمارے پاس وہ مڈل کلاس بن رہی ہے اور مڈل کلاس 60% sorry 51.6% یہ 2004 کا نمبر ہے. this is the 60% کا portion and it's ongoing. right. it is پہلے 45 تھا یہ, اب جو ہے پھر 1990 میں 45 تھا, پھر جو ہے اب 51.6 ہو گیا. so basically growing, it's growing. یہ پرابلم ہی سارا ہمارے پاس یہ تھا کہ ہماری جو مڈل کلاس تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی کیونکہ صاف ظاہر ہے انکم آپ کی بڑھ نہیں رہی تھی اور لوگوں کے وہ جو ایکسپینڈیچر. اس میں مہنگائی کا بھی تو ایک فیکٹر ہے نا ڈاکٹر صاحب. لیکن اوورآل آپ دیکھیں تو انکم لیول بڑھ گیا. آپ دیکھیں کہ آپ صرف 3-4 سال پہلے کی اگر سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو پر کیپٹا انکم آپ کی $400 کے لگ بھگ تھی, آج وہ بڑھ کے تو 847. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا, ٹیلی کمیونیکیشن کی پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ جی 1.5 ملین کنزیومر جو ہیں وہ ایوری منتھ بڑھ رہے ہیں. اٹس اے ہیوج نمبر. لیکن کیا جس بندے کے پاس موبائل ہے اس کا نمبر اگر بڑھ جاتا ہے موبائل رکھنے والوں کا تو اس سے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ اگر لنک کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک اچھا سائن ہے. جتنی آپ کی کمیونیکیشن ہوگی, آپ ایک مزدور کی یا ایک مکینک کی مثال لے لیں کہ وہ پہلے جاتا تھا, پھر اس کو آرڈر ملتا تھا, واپس دکان پر جاتا تھا, وہاں سے آرڈر لے کے سیکنڈ گھر میں جاتا تھا. اب آپ نے وہ ختم کر دیا ہے. اب وہ میرے گھر میں آیا, اس نے وہاں کام کیا, وہیں سے اس کو کال آئی کہ جناب آپ نے فلان جگہ پر پہنچ جانا. اور وہ آپ کا کام بھی صحیح طرح نہیں کرتا, پھر ادھر چلا جاتا. نہیں, آپ یہ تو آپ اس کے اوپر ہے کہ وہ کتنا آنیسٹ ہے. لیکن ایک آپ دیکھیں کہ آپ کا وہ جو ویسٹیج آف ٹائم تھا, ویسٹیج آف ریسورسز تھے, وہ آپ نے کرٹیل کر لی ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ جو ٹیلی ڈینسٹی آپ بڑھا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پروڈکٹیوٹی کے ساتھ بہت بڑا Is it a yardstick for a better economy? It is one of the indicators. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی it is the only indicator. آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ چلے پاکستان کے اندر ایک پروگرس کی طرف ہم جا رہے ہیں. پہلے آپ دیکھیں نا کالرز ہیں ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ کال کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو 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 جی السلام علیکم جناب, گفتگو کریں جناب, آن ایئر ہیں آپ. وعلیکم السلام, ذرا اونچی آواز. جی فضل واحد سے آپ بات کر رہا ہوں منگورا سوات سے. منگورا سوات سے, فرمائیے گا جی. کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, دوسری دفعہ وعلیکم السلام جناب, فرمائیے گا کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ. سر یہ اسلامک انویسٹمنٹ بینک جو ہے یہ اس کا بیڑا غرق ہوا ہے جی, اس کے ساتھ ہمارا بھی بیڑا غرق ہوا ہے. 5 لاکھ روپے میں نے انویسٹ کیے تھے. اچھا جی. اب بیٹے ان کی جہیز کا مسئلہ ہے, ان کی شادیاں بھی سر پر ہیں اور یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے, تو ہم اب کیا کریں سر؟ چلیں میں پوچھ رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اسلامک انویسٹمنٹ بینک کی آپ نے بات کی ہے, آپ نے کہا کہ اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ بیڑا کیوں غرق ہوا ہے, اور ایک اور کالر کے ساتھ بلینڈ کرتے ہیں, دونوں کا جواب اکٹھا لیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ سر ربیل فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. ربیل صاحب فیصل آباد سے, فرمائیے گا. فرمائیے جی. میرا ایک کویشچن یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ ٹھیک ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انکریز تو کر رہی ہے,
لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, ایک کامن سٹیزن کو اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے, جو اوور آل نظر تو نہیں آ رہا. اکنامک فگرز تو انکریز کر رہے ہیں, لیکن بات کرنے کا مطلب ہے کہ ایک کامن سٹیزن کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. چلیں, تھینک یو ویری مچ. آپ نے کال کی, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی بات کی. پہلا انویسٹمنٹ اسلامک انویسٹمنٹ بینک, یو اور ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. Well, I think we'll have to look into his particular case, whatever it is. How about the Islamic Investment Bank? I mean, ان کا اپنا کوئی point of view ہے, ان سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے, what they have to say. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہیں گے اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں, جس وقت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں, اور کوئی بینک کا کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ بینک میرا خیال ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں نہیں اٹس اسٹل دیئر, بٹ وہ جو انڈر پرفارم کر رہے ہیں, انڈر پرفارم کر رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں ایک سلمپ آیا ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ریکوری کی طرف بھی جا رہا ہے. جو لیک آف ریگولیشنز, پروبیبلی ریگولیٹری معاملات بھی ہمارے تھوڑے سے بہتر ہونے چاہیے, یہ آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ, ماروی, اٹس ایوری باڈیز کوسچن, ملین ڈالر سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوسچن تو یہی ہے, اور آئی تھنک ساری حکومت اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہی ہے کہ ایف ڈی آئی کیوں لا رہے ہیں, وائی آر وی میکنگ, اتنا ایفرٹ کیوں ہو رہا ہے, تاکہ لوگوں کی کامن میسز جو ہیں, ان کی لائفز, ان کی زندگیاں بہتر ہوں. اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ جی اتنی آ رہی ہے, انہوں نے بھی یہی کہا. اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اسی کے تحت آپ کوئی انالیسس کر سکتے ہیں. ایسے ہوا میں تو انالیسس نہیں ہوتی ہے نا, نمبرز کے تحت ہی کوئی انالیسس ہوتی ہے. تو اس کا نمبرز میں وہ دینا چاہتی ہوں, وہ امپورٹنٹ وہ یہ کہ پاورٹی کی جہاں تک نمبرز ہیں, 2001 کا جو ہے نمبر وہ 34.6% پاورٹی, ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے نہیں کہا, یہ کہا ہے ورلڈ بینک کی, اس میں میتھڈالوجی جیسے ابھی ڈسکس کیا, اے ڈی بی, یو این, یہ اکنامک سروے, یہ سارے انہوں نے مل کے ایک میتھڈالوجی بنائی جس کے تحت یہ نمبر نکلا ہے. اس کے بعد اس وقت جو 2005 کا جو نمبر ہے وہ 23.9, مطلب 10.6% کی ڈکلائن ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں تو نظر آ ہی جائے گی نا, مطلب صرف نمبر کے تحت تو نہیں رکے گی. اور آج بھی آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کچھ سی پی آئی, کچھ انڈیکسز بہتر ہی ہو رہے ہیں. تو مطلب ایک انسان کو تھوڑا پازیٹیو رہنا چاہیے کہ نمبرز کا یہ مطلب ہے. ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ میں ابھی ریسنٹلی لیبر فورس سروے دیکھ رہا تھا, اور اس کو میں کمپیئر کر رہا تھا 2003-04 کو 2005 اور 6 کے ساتھ. 2 سال کا ڈیفرنس تھا, اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے, کوئی میں اپنے پاس سے فگرز نہیں دے رہا. اس کے اندر جاب کریشنز جو ہے اس کے اوپر میں نے اسپیشلی دیکھا تو تقریباً 4.84 ملین نیو جابز جو ہیں وہ کریٹ ہوئی ہیں ود ان دیز 2 years. That means کہ اراؤنڈ 2.34 ملین جابز ہر سال کریٹ ہو رہی ہیں, اور صاف ظاہر ہے جس وقت جاب کریٹ ہوتی ہے تو لوگوں کی انکم لیول بڑھتا ہے. کس سیکٹر میں زیادہ ہوئی ہیں؟ یہ ڈفرنٹ سیکٹرز ہیں. اس میں آپ لے لیں, ایک تو یہ جو ٹیلی کام کا سیکٹر ہے اس میں بہت زیادہ آیا ہے. ہاؤسنگ کے سیکٹر میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے, اور وہیں یہ جاب کریٹ ہو رہی ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان, پہلے جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی ڈیٹ پیمنٹ بہت زیادہ تھی, اس کے بعد ڈیفنس آتا تھا, اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس پیسے ہوتے تھے, اور ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس کبھی بھی 100 بلین سے زیادہ نہیں ہوئے. آپ پچھلے صرف 2 سال کو دیکھیں کہ پچھلے سے پچھلے سال 272 بلین روپیز, ارب روپیز جو ہیں وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے مختص کیے گئے اور وہ خرچ ہوئے. اس سال 435 ارب روپے جو ہیں وہ اس کے لیے مختص ہوئے ہیں. اب یہ والی جو چھوٹی چھوٹی سکیمز ہیں, آپ دیکھیں اس وقت پورے پاکستان میں آپ چلے جائیں, آپ کو ہر طرف کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. لاٹ آف سکیمز آر گوئنگ آن. اب یہ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ کون لوگ بینیفٹ کر رہے ہیں. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ, آپ دیکھیں کہ جادو نہیں ہوتی ہے اکنامکس, یہ ایک سلو پروسیس ہے جس کے اندر آپ نے پہلے اکانومی کو درست کیا, اب آپ جا رہے ہیں کہ عام آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ. اچھا ماروی, ہمارے پاس ٹائم ذرا کم ہے, مجھے ایک ذرا کمپیریٹیو رینکنگ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کا اگر کمپیریزن کریں ہم باقی ممالک کے ساتھ, تو ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ؟ دیکھیں, کمپیریٹیو رینکنگ میں 2-3 ڈفرینٹ رپورٹس ہیں جو اس وقت گورنمنٹ ان پہ کانسنٹریٹ کر رہی ہے, اور کانسنٹریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ کام کر رہی ہے, فوکس کر رہی ہے کہ ہماری رینکنگ بہتر ہو. ایک ایفرٹ ہو رہا ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا کہ ایک رپورٹ پہ ایفرٹ جس کو کہتے ہیں کانسنٹریٹڈ. اس میں ڈوئنگ بزنس ان ساؤتھ ایشیا کی جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان از ایٹ 74, بنگلہ دیش ایٹ 88 پوزیشن, obviously جتنی کم ہے اتنی بہتر. سری لنکا 89, 100 نیپال, اینڈ انڈیا ایٹ 134. You know, and there is a comparison. ہاں, مطلب آپ 74 پہ 100, وہ 134 پہ ہیں. تو اس میں بھی کچھ انڈیکیٹرز ہیں, جیسے اس کی کچھ مطلب اس کی کوئی سیکٹرز ہیں اس میں.
ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ آپ 74 پہ بیٹھے ہیں, انڈیا 134 پہ ہے, اسٹارٹنگ اے بزنس پہ آپ 54 پہ ہیں, انڈیا 88 پہ ہے, ڈیلنگ وتھ لائسنسز. یہ ساری چیزیں جو انویسٹرز دیکھتا ہے کہ میں اگر کسی ملک میں آ کے انویسٹ کروں گا تو ہاؤ ایزی ول اٹ بی, کہ امپلائنگ ورکرز میں کتنی آسانی ہوگی, رجسٹریشن آف پراپرٹی, وہ ساری چیزیں. آپ کے ان تمام فگر سے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس کو سن کے خوش ہو رہے ہوں گے. ماروی میمن, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں اور آپ نے بہت خوبصورت فگرز دیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور آپ نے بھی بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ناظرین, یہ تھا پروگرام آپ کا. یہ جو آپ نے فگر سنے ہیں, اللہ کرے کہ ان کی ہم جو ایک فزیکل فارم ہے وہ بھی ایک خوشحالی کی شکل میں یہاں پہ ملک میں دیکھ سکیں. آہستہ آہستہ یہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اللہ کرے کہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ ہر آدمی تک پہنچ سکیں, اور یہ جو ہم فورن ریزروز کی بات کرتے ہیں اس کا بھی فائدہ عام آدمی کو بھی پہنچ سکے. یہ تھا آپ کا پروگرام, اور اس میں آپ ہمیں ای میلز کر کے اپنے جو کامنٹس ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. آخر میں دعا کہ خوش رہا کریں, خوشیاں بانٹتے رہا کریں. اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستانیوں کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.